السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم پہلے تو سٹیل مل کی بات کریں گے، سٹیل مل کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم شکیل احمد منگنیجو صاحب کا کچھ تعارف کروائیں گے، مختصراً تعارف۔ بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی ویڈیو، لیکن بہرحال کام کی بات تو اس میں کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ویڈیو کے آخر میں جب ویڈیو آخر تک دیکھیے اور جب اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے نوازیے۔ اور اب میں ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین، سٹیل مل کے جو وزیر ہیں نجکاری محمد میاں سمرو، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ بس اب پروسیس تیزی سے جو ہے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے نجکاری کا۔ انہوں نے فرمایا کہ عرصہ دراز سے سٹیل مل کی بحالی کے حوالے سے مشکلات کے باوجود یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ شائع کیا جا چکا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو بحالی کے منصوبے کے لیے روڈ شو جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا، اور اس سلسلے میں بقول وزیر موصوف کے کہ چین، کوریا اور روس کی نمایاں و تجربہ کار جو کمپنیاں ہیں ان سمیت دیگر انٹرنیشنل لیول کے جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور اظہار دلچسپی کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس 3 سال کے عرصے میں جو سٹیل مل کا حال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ملازمین کو فارغ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اس 3 سال کے عرصے میں عرصہ دراز سے کی جانے والی بے قاعدگیاں وہ نظر انداز کر کے یہ جو سٹیل مل کو اس حال پہ پہنچانے والے اگر آج مذمت کریں اور یہ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مزدور نکالے جا رہے ہیں، واہ ویلا مچایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا حال کیا۔ کرپشن، اقربا نوازی اور سیاسی طور پر غیر قانونی بھرتیاں کر کے ایک فوج ظفر موج کارکنوں کی وہ شامل کر دی گئی۔ اس حوالے سے آپ کو شاید خوشگوار حیرت ہو اس بات پہ کہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو ایپوا ہے، اولڈ ایج امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ویلفیئر پینشنرز ایسوسی ایشن، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بیسکلی سٹیل ملز میں ہی اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سا کام کیا ہے۔ اور اب جو وی ایس ایس لیا ہے، والنٹریلی سیپریشن اسکیم کے تحت جو لوگ فارغ کیے گئے ہیں، جن کی چھانٹیاں ہوئی ہیں، انہیں ادائیگیاں کروانے میں بھی ان کا ایک اپنا رول رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے اپریشیبل ہے۔ میں نے کہا چونکہ میں ذاتی طور پہ مجھے اس بات کا علم ہے تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ خیر، یہ تو بائی دا وے بات ہوئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق سٹیل ملز کے معاملات سے اتنا ہی ہے جتنا ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، لیکن میں جو مزدور، جو ورکرز فارغ ہوں گے یا فارغ ہو چکے ہیں، مجھے ان کے بارے میں فکر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹریک پہ رہنے چاہیے، اور ان کی فی الفور رجسٹریشن ہونی چاہیے ای او بی آئی کے تحت اگر ابھی تک نہیں ہوئی، اور نئے آنے والے اگر کوئی فارغ کیے جائیں ان کا بھی خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ مختصراً بات یہ ہم نے کر دی سٹیل ملز کی، اور مختصراً ہی تعارف جناب شکیل احمد منگنیجو صاحب کا۔ یہ 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، نیشنل شپنگ وزارت میری ٹائم کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے فرائض انجام دیے۔ کیریئر کا آغاز انہوں نے 1996 میں کیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس برطانیہ میں مینجمنٹ اور اکنامکس کے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، اور پاکستان ری انشورنس کے سی ای او بھی رہے۔ وفاقی و صوبائی محکمہ جات میں اپنی اعلیٰ عہدوں پر یہ قائم رہے۔ یہ ایک بہت بڑی فہرست ہے جو آگے چل کے ویڈیو طویل ہونے کا مطلب اندیشہ ہے، اس لیے میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ این آئی ٹی پاکستان میں بھی
اپنی خدمات سر انجام دی. اسٹیل فیبریکیٹنگ کمپنی سہارا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز رہے. اور دلچسپ بات یہ کہ یہ ای او بی آئی میں بھی ڈائریکٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. ان کی عام شہرت بہت اچھی ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزدور دشمن لوگوں کے خلاف ہے اور انسان دوستی ان کا ترہ امتیاز ہے. ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھنے کے باوجود، بے تحاشا کورسز بیرون ملک کرنے کے باوجود، ڈگریاں رکھنے کے باوجود، ان کا یہ کسی تکبر کا شکار نہیں بلکہ انسان دوستی جو مجھ تک اطلاعات میرے ذرائع نے پہنچائی ہے ان کی عادت ہے. ان تمام باتوں سے امید ہے کہ اب ای او بی آئی کے معاملات درست ہوں گے. لیکن میں اگر کوئی یہ بات پہنچا دے شکیل احمد منگنیجو تک تو میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کے لیے کرنا باقی ہے. میں مشورتاً انہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں. ظاہر ہے وہ با اختیار آفیسر ہیں، یہ ان کی پرائرٹی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کس طرح کام شروع کریں گے. لیکن جو معاملات چل رہے ہیں کرپشن کے، اور اس وقت سب سے زیادہ انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی اور کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں انہیں فوری طور پر نپٹائے جائیں. اور اس کے علاوہ جو کارڈ ہولڈرز بھی ہیں انہیں جو پینشن میں تعطل پڑ جاتا ہے، ریگولر نہیں ملتی، اور اس میں بینک جو ہے وہ ای او بی آئی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور ای او بی آئی جو ہے وہ بینک کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے. یہ کام بھی اب رکنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے، اگرچہ آپ کی تعیناتی صرف 1 سال کی ڈیپوٹیشن پہ آپ آئے ہیں اور 1 سال بعد ایڈورٹائزمنٹ کے بعد دوسرا چیئرمین منتخب کیا جائے گا، لیکن 1 سال کا عرصہ بھی کام کے لیے، کام کرنے والے کے لیے بہت ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ ایسے ٹریک پہ ڈال جائیں انہیں. ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ آپ کو ایکسٹینشن ملے اور آپ یہاں فرائض انجام دیتے رہیں، لیکن بہرحال جتنا عرصہ آپ ہیں آپ کو یہ چاہیے کہ پورے پاکستان بھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اکثریت ایسی کمپنیز کی ہے جو اپنے ای او بی آئی پے نہیں کرتے، رجسٹرڈ نہیں کرواتے غیر قانونی طور پر. ان کی سرکوبی بہت ضروری ہے اور اس سے ای او بی آئی کے حالات بھی تبدیل ہوں گے. اور اس کے بعد جو آپ کا جو سٹاف ہے ان میں بھی معاملات بہت چل رہے ہیں. انہیں خوش اسلوبی سے نپٹانا آپ کا امتحان ہوگا جناب چیئرمین صاحب. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے سرکاری پینشن اور ای او بی آئی کی پینشن، یہ تفریق بھی ختم کر دی جائے اور انہیں بھی ان کے خاندان کا تحفظ جو ہے وہ دیگر رشتہ داروں تک پہنچایا جائے. یعنی اگر ورکر کے ڈیتھ کے بعد جو بیوہ ہے اس کی بھی اگر ڈیتھ ہو جائے تو آگے ان کی اولاد میں اگر کوئی مستحق ہے، مثال کے طور پر بیوہ دختر ہے، انہیں حق پہنچتا ہے. یا کوئی خدا نخواستہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہے تو مینیجر کی وساطت سے اسے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے معاملات چلتے رہیں. بس یہ تھی مختصر سی بات. دوبارہ عرض کروں گا کہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کا شکریہ. اور اگر آپ کمنٹ نہیں کرتے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے کمنٹ سے ہمیں نوازتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے میں آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. السلام علیکم.